زمین صرف ہمارے مفاد کے لیے استعمال ہوگی، خود اپنی قوم پاکستانی قوم کے مفاد کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکے گی۔ اس حوالے سے ہوائی راستے سے بھی تجارت کے لیے چین نے اپنے پیسے سے گوادر میں ایک بین الاقوامی معیار کا ایئرپورٹ بنانے کا اور شاید بن بھی چکا ہے، لیکن نقصان یہ ہوا کہ گوادر کی بندرگاہ جو پورے ریجن میں سب سے گہری ترین بندرگاہ ہے، گہرا ترین سمندر، 3.5 سال کے بعد مٹی نے کنارے پہ آتے آتے اس کی سطح کہیں 9 فٹ چھوڑ دی ہے اور کہیں 11 فٹ چھوڑ دی ہے۔ اب اس کو دوبارہ اس مقام پہ لے جانا تاکہ وہ واقعی خطے کے سب سے گہرے سمندر کا کردار ادا کرے اور بڑی بندرگاہ ہو، اثر نو اخراجات کرنے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے چین کے اعتماد کو بحال کرنا ہوگا۔ چین نے پاکستان میں بے شمار شعبوں میں سرمایہ کاری کی میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور اس میں ایگریکلچر کو وہ پرائرٹی دے رہا ہے، لیکن اس کو اعتماد تو چاہیے کہ پیسہ تو نہ ڈوبے اس کا۔ اسی حکومت میں جس طرح آپ نے رشکئی اکنامک زون کا ذکر کیا، اسی طریقے سے اب ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اور بنو میں بھی انڈسٹریل زون بنیں گے۔ سو ہم نے ایک تجویز دی حکومت کو کہ اگر یہاں پر انڈسٹریل زون بنتا ہے تو چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک یہ دامانی علاقہ ہے اور اس میں 12 لاکھ ایکڑ اراضی بیک وقت نہری بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے وسائل مجتمع کیے جائیں جو علاقائی وسائل ہیں۔ ہم کوئی دور سے پانی نہیں مانگ رہے اس کے لیے، لیکن یہاں سے بھی ایک ریجنل کارگو ایئرپورٹ ہونا چاہیے جس پر حکومت نے رضامندی ظاہر کر لی ہے، اور اس خطے سے بھی وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ تک تجارت کو فروغ دینے کے لیے ہوائی راستے کا تعین کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دوستی کو اور مضبوط کرنا ہے۔ ایک صرف دوستی ہے جو اب 70 سال کے بعد اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے سامنے جو بھی رکاوٹ آئے اسے ملیمیٹ کر دینا چاہیے۔ قوم کو چاہیے کہ وہ اس پہلو پہ نظر رکھے۔ تجارت کی 3 سطح ہوتی ہیں۔ ایک تجارت ہوتی ہے پبلک ٹو پبلک، دکاندار ہے محلے میں بیچ رہا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، زمین کوئی بیچ رہا ہے، کوئی دکان بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے پبلک اور اسٹیٹ کے درمیان، جب آپ کوئی چھوٹی سی انڈسٹری لگا رہے ہوں، آپ لون لے لیتے ہیں بینک سے، وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور ایک میگا لیول پر جب بین الاقوامی سرمایہ کاری آپ کے ملک پہ آتی ہے اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ٹریڈ ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹل کام ہوتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ سرکاری طور پر پالیسی اعلان کی گئی کہ پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں ہے، سارے منصوبے فریز کر دیے گئے اور کہا کہ ہم میکرو لیول پر تجارت کو فروغ دیں گے، یعنی انڈے اور کٹے کی تجارت۔ مذاق کیا گیا ملک کے ساتھ۔ 25 کروڑ عوام کی آبادی کا ملک، ایک بڑے رقبے پر آباد ملک، اور اس کو دنیا سے کاٹنے کی کوشش کی گئی، چائنا سے کاٹنے کی کوشش کی گئی، تو ظاہر ہے کہ پھر ملک میں تبدیلی لانا ضروری تھا۔ اور ہماری جو جدوجہد تھی وہ ملک کی مفاد قدم قدم پہ ثابت کر رہی ہے۔
کہ اسی کے لیے تھی. ہم نے وہ عزائم سمجھ لیے تھے کہ کس مقصد کے لیے 2018 میں ایک نئی جنس پیدا کی گئی اور دھاندلی کے ذریعے ملک پہ مسلط کی گئی. ہمارے بہت سے سیاسی دوست کبھی نرمی کبھی مصلحت سے کام لیتے رہے، لیکن ہم مصلحتوں سے بالا تر ہو گئے اور تحریک کو دوام دیا، اور وہ تحریک تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد رکھنے کا باعث بنا، اور بالآخر اس سے نتائج بھی حاصل کیے. لیکن یہ کچھ ہوتی ہیں حکومتی کمزوریاں، لیکن حکومتی کمزوریاں جب اسٹیٹ کو کمزور کر دیں تو پھر وہ کمزور اسٹیٹ کل اگر آپ کے پاس تھا تو وہی کمزور اسٹیٹ آج میرے پاس ہوگا، اور پھر وہی کمزور اسٹیٹ اگلے کو منتقل ہوگا. کمزور اسٹیٹ کو دوبارہ طاقتور بنانا، بین الاقوامی دنیا کے ساتھ مفادات کا اشتراک، اس کے لیے ان کا اعتماد، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ جی ڈی پی رکھتے ہیں 6.5% پہ، اور اگلی حکومت آتی ہے وہ 0 پہ لے آتی ہے. اتنا بڑا تفاوت پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. تو ظاہر ہے اب سیاست کو اٹھانے میں دقتیں آ رہی ہیں. سیاسی ہلچل، سیاسی عدم استحکام، یہ بذات خود معاشی عدم استحکام کا سبب بھی بنتا ہے. لیکن الحمدللہ جب تیسرے مرحلے میں دنیا داخل ہو رہی تھی کہ اب دفاعی نظام کو سبوتاش کیا جائے، اس مرحلے کو بھی ہم نے بچایا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز معاشی طور پر بھی ملک کو مستحکم کیا جائے گا، اور اس ملک کو ترقی دی جائے گی، اس کو ترقی کے راہوں پر گامزن کیا جائے گا. میں بہت خوش ہوا کہ پشاور میں ایک ایسا مرکز کہ جو پاک چائنا کے تعلقات اور دوستی کا عنوان بن گیا ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس میں ان کا کردار ہونا چاہیے. اور میں تو چونکہ جس طرح ایک اچھی بلڈنگ کی بنیاد میں سریا روڑا وغیرہ ہوتا ہے، تو ہماری حیثیت اس کی ہے نظر نہیں آتی جی، لیکن ہماری چونکہ اس میں دلچسپی ہے، ہم اس کے لیے ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے رہنمائی لینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ اس مقصد کو ہم حاصل کریں گے، اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو انشاءاللہ قومی وحدت کے ساتھ دور کریں گے. پبلک کو بھی یہ ساری باتیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کو کمزور کرنا، ایسی قوتوں کو ہم نے فارغ کرنا ہے، ملک کو طاقتور بنانا، ایسی قوتوں کو ہم نے آگے لانا ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اسے ترقی سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. چائنا کے اعتماد کو بحال کرنا ہے، دنیا کے ساتھ تعلقات میں ایک بار پھر جو خراب ہو گئے 0 پہ لے کے آگے، تو اس کو بحال کرنا ہے، لیکن وہ 1 سال میں نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کا الیکشن، دیکھیے الیکشن کوئی رکاوٹ نہیں بنتی اس چیز میں. اگر ہم قومی طور پر متحد ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اسی منصوبے پہ کام ہوا، مسلم لیگ کی حکومت آئی، اسی منصوبے پہ کام ہوا. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ باہر کا ایجنڈا کون لے کر آیا ہے، اس کو پبلک کو سمجھنا چاہیے کس نے پھر اس کو روکا ہے. مولانا صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ چائنا جو ہے زراعت میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے، لیکن وہ گارنٹی مانگ رہی ہے. کس قسم کی گارنٹی سر وہ مانگ رہی ہے؟ اس میں گارنٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ ضمانت لکھوائیں گے یا انگوٹھے لگوائیں گے. مثال کے طور پر جس طرح یہاں پاکستان میں کبھی ایک بھونچال آ جاتا ہے اور ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید وہی قوت دوبارہ نہ آ جائے، وہ صادق اور امین کہیں دوبارہ واپس نہ آ جائیں، تو وہ ہاتھ روک لیتے ہیں. پھر جب حالات بنتے ہیں کہ بھئی وہ چور اچکے جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں گے، تو پھر ان کے لیے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ فرق ذرا سمجھنا چاہیے کہ صادق اور امین کون ہے اور چور کون ہے. اس کو جو الٹی گنگا پاکستان میں بہائی جا رہی ہے،
اس پر دنیا کی نظر ہے اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے تاکہ پاکستان کا اعتماد دنیا میں بحال ہو اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جائے. صاحب یہ آج پیٹرول کی جو نئی کھیپ آئی ہے روس سے ٹریڈ شروع ہو گئی ہے، یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے، سابق حکومت کو یا موجودہ کو؟ میرے خیال میں ایک بہت لمبی تاریخ ہے اس بات کی کہ دنیا دو حصوں میں منقسم تھی. گروپنگ تھی، امریکہ اور مغرب کی گروپنگ اور رشیا اور مشرقی دنیا کی، جس کو ایک کو رائٹسٹ کہتے تھے دوسرے کو لیفٹسٹ کہتے تھے. اور روس مذہب اور اسلامی دنیا کو اپنا دشمن تصور کرتا تھا. افغانستان کی جنگ بھی اسی نظریاتی کشمکش کا ایک تسلسل تھا. جمعیت علماء اسلام نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو نظریہ دیا ہے ہمیشہ، وہ خطے کے ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات کا، مشترکہ مفادات کا، اور ہمارے اس فلسفے کو بالآخر رشیا نے آج تسلیم کر لیا ہے کہ وہ آج اسلامی دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہتر پیش رفت ہے اور ایک پیغام ضرور کیا ہے امریکہ اور مغربی دنیا کو کہ پاکستان اپنی معیشت کے حوالے سے ان پر انحصار نہیں رکھے گا. وہ اپنے نئے دوست بھی پیدا کرے گا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور پاکستان کا مفاد ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو سو مچ. کیا ہمیں کھڑے